پاکستان نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی کو اپنے یہاں منعقد ہونے والے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ یہ اجلاس اکتوبر میں منعقد ہونے والا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وقف ترمیمی بل کی جانچ کرنے والی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے جمعے کے روز مجوزہ قانون پر اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور دیگر اداروں سے تجاویز طلب کی ہے۔ اپنی تحریری تجاویز کمیٹی کو انگریزی یا ہندی میں 2 کاپیاں بھیجی جا سکتی ہے یا پھر ای میل کے ذریعے بھی روانہ کی جا سکتی ہے۔ ریاست آسام میں مسلمانوں کی شادی اور طلاق سے متعلق نیا بل اسمبلی میں منظور کیا گیا ہے، جس نے قدیم قانون کو ختم کر دیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نئے قانون کا مقصد قاضی نظام سے چھٹکارا پانا ہے۔ یوگی حکومت کی جانب سے نئی ڈیجیٹل پالیسی کا مسودہ پیش کیے جانے پر کانگریس قائد پرینکا گاندھی نے شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیا قانون سچائی کو دبانے کا ایک اور طریقہ ایجاد کرنے کے مترادف ہے۔ آسام کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے پر آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما کے خلاف 18 اپوزیشن پارٹیوں نے پولیس میں تحریری شکایت کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت آئندہ ہفتے اسمبلی میں ترمیمی قانون کی منظوری کی تیاریاں کر رہی ہے، جس کے تحت عصمت ریزی میں ملوث افراد کو سزائے موت دینے کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ سی ایم ممتا بنرجی نے کولکاتہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ملک بھر میں پاسپورٹ سروس فراہم کرنے والی ویب سائٹ 5 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ متعلقہ محکمے نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے۔ محکمے کے مطابق پاسپورٹ سیوا پورٹل تکنیکی دیکھ بھال کی وجہ سے 29 اگست کی رات 8 بجے سے 2 ستمبر کی صبح 6 بجے تک بند رہے گا۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر تیلگو بولنے والوں کو یوم تیلگو پر مبارکباد دی۔ نریندر مودی نے اپنی پوسٹ میں ماہر لسانیات اور زبان کے چاہنے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو ایک وسیع زبان ہے اور اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت بنائی ہے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے متعارف کی گئی نئی ڈیجیٹل پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ یہ ایک نئے قسم کا کرپشن ہوگا۔ دوسری جانب بی جے پی نے اس پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے جمعرات کی رات ویل آف دی اسکائی کے نام سے مشہور ایئر بس بلوگر کا خیر مقدم کیا۔ متاثر کن طیارے نے رات میں ایندھن بھرنے کی غرض سے حیدرآباد پر توقف کیا تھا اور جمعہ سے پہر 3 بجے روانہ ہو گیا۔ مسقط بین الاقوامی ہوائی اڈے سے یہ روانہ ہوا تھا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کے دورے جنگاؤں کے موقع پر ضلع کلکٹر آفس کمپلیکس میں صدر جامع مسجد جنگاؤں و معاون رکن بلدیہ مسیح الرحمان اور رکن بلدیہ جنگاؤں عبدالصمد نے ملاقات کرتے ہوئے مرکز کے وقف ترمیمی بل کے خلاف یادداشت پیش کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جونیئر بوائز نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں شاندار جیت پر تلنگانہ ٹیم کی ستائش کی ہے۔ ٹیم نے تقریباً 48 سال بعد ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے ٹیم اور کوچ سید علی اکبر عابدی نے جمعے کو سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ تلنگانہ حکومت کی اپیل پر مرکزی میلاد کمیٹی نے مرکزی میلاد جلوس کو 19 ستمبر کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گنیش وسرجن کے جلوس کے سلسلے میں میلاد جلوس کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتراکھنڈ میں پولیس کی جانب سے گائے کی اسمگلنگ کے الزام پر گرفتار شدہ مسلم نوجوان کو تالاب میں پھینک دینے سے ہلاکت پر متعلقہ پولیس عہدیداروں پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایکس پلیٹ فارم پر اس سلسلے میں بیرسٹر اویسی نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ناراضگی کے اظہار کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ وہ ہندوستانی عدلیہ کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں اور اس پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ 29 اگست کی کچھ پریس رپورٹس جن میں ان سے منسوب تبصرے شامل تھے اس غلط فہمی کا باعث بن سکتے ہیں کہ وہ عدالت کی عدالتی حکمت پر سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دارالسلام حیدرآباد میں میلاد النبی کے سلسلے میں منعقد ہونے والے جلسے رحمت للعالمین کو 20 ستمبر کو اور نعتیہ مشاعرہ 21 ستمبر کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال دارالسلام میں منعقد کیا جاتا تھا، اس کی تاریخ میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کا تہوار بھی اسی دن آ رہا ہے کہ 20 سپتمبر کو جو جمعہ کا دن ہے اس دن جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دارالسلام میں منعقد کیا جائے گا اور 21 سپتمبر کو نعتیہ مشاعرہ دارالسلام میں منعقد کیا جائے گا۔
ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ موسمی امراض سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں ڈینگو کے بڑھتے ہوئے کیسز کا سخت نوٹ لیا اور اضلاع کے DMHO کو بھی ضروری ہدایات دی۔ رام نگر علاقے میں اس وقت ہلکی کشیدگی دیکھی گئی جب ہائیڈرا کی جانب سے وہاں مکانات کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مکینوں کی جانب سے ان اقدام کی مخالفت کی گئی اور عہدیداروں سے بحث و تکرار بھی دیکھی گئی۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی نوٹس نہیں دی گئی اور یہ FTL کا علاقہ بھی نہیں ہے۔ ٹاسک فورس نے باوسوخ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایکٹیویٹڈ سم کارڈ فروخت کرنے والے 5 افراد کو حراست میں لیا۔ ان کے قبضے سے 1748 ایکٹیویٹڈ سم کارڈ برآمد کیے گئے۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے ہری جھنڈی دکھائے جانے کے بعد ہائیڈرا نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ ہائیڈرا نے اس سلسلے کے تحت 6 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف کرمنل کیسز درج کرنے سائبرآباد پولیس کمشنر سے سفارش کی ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے جن 6 عہدیداروں کے خلاف کرمنل مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں چندہ نگر GHMC ڈپٹی کمشنر، ہمدہ کے اسسٹنٹ پلاننگ آفیسر، گنڈی پیٹ کے سپرنٹینڈنٹ، نظام پیٹ کے میونسپل کمشنر سرویئر اور نظام پیٹ کے MRO کے نام شامل ہیں۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو نے حیدرآباد سے چلائے جانے والی سائبر دھوکہ دہی اور اسکیم کا پردہ فاش کیا ہے۔ 175 کروڑ کے اس اسکیم میں 12 حوالہ آپریٹرز ملوث ہونے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ پرانے شہر سے 2 افراد کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ TSS-PDCL کے مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف فاروقی نے جمعہ 30 اگست کو کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو ہدایت دی کہ وہ برقی کھمبوں سے غیر ضروری کیبلز اور دیگر اشیاء کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ محکمہ بجلی کے سربراہ نے کہا کہ ایسا کرنے میں ناکامی پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اگر ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو محکمہ خود ہی کیبلز کو ہٹا دے گا۔ کاسرگوڑ کی ایک سیشن عدالت نے جمعرات کو راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ سے وابستہ 4 افراد کو اپریل 2008 میں ایک 56 سالہ مسلم شخص کے قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی۔ مقتول 56 سالہ CM محمد کوہنی بلال مسجد کمیٹی کے صدر تھے اور انہیں ان کے بیٹے کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ ناگرجنا ساگر ڈیم کی نہر واقع ویملا پلی پل پر سیلفی لیتے ہوئے ایک خاتون پھسل کر پانی میں گر پڑی۔ مقامی گجلا پورم گاؤں کے نوجوانوں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور رسی کی مدد سے اسے بحفاظت ساحل پر لا کر بچا لیا۔ ہپشی گڑے میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک کم عمر طالبہ ہلاک ہو گئی۔ تارناکے سے تعلق رکھنے والی سنتوشی اپنی بیٹی 10 سالہ کامیشوری اور لڑکے کے ساتھ اسکوٹر پر جا رہی تھی، تاہم لوری کی ٹکر سے یہ حادثہ پیش آیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا، کیٹراک اینڈ ریفریکٹیو سرجن۔ میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری۔ یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں۔ OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے، تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔